الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل سے دعائے قنوت کو تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ نماز ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ بہت سارے احباب کی دعائے قنوت کے اندر لفظی اور تلفظ کی غلطیاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا دعائے قنوت کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو آج ہم دعائے قنوت کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ میں ایک یا دو لفظ پڑھوں گا اور آپ غور سے اس سے پہلے سماعت کیجیے گا اور تلفظ پہ پوری توجہ دیجیے گا۔ جب میں پڑھ کر رک جاؤں پھر آپ شروع کیجیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا تلفظ بہتر ہو جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی جانب۔ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے قنوت۔ اللہم اللہم کے لام کو لمبا ہم نے کھڑا زبر کی وجہ سے کیا ہے۔ اس کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے ہم نے اس کو لمبا کیا ہے۔ اللہم انا اس کو لمبا کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ انا نستعینک 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 کی عین کو لمبا کرنا ہے کہ یہاں پر یا مد ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے۔ ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7 کے اندر حروف مدہ کا بیان پڑھا ہے، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یا مدہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو لمبا کیا ہے۔ پھر پڑھیے نستعینک ونستغفرک ونستغفرک ونؤمن بک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونتوکل علیک فنثنی ونثنی، سا کو بھی صحیح ادا کرنا ہے اور
نون کو لمبا کرنا ہے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے۔ ونثنی، سا کے اوپر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ میرے منہ کی طرف دیکھیے، پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ونثنی، علیک الخیر، عین کو نکالنا ہے، علیک الخیر۔ آگے وَنَشْكُرُكَ، وَنَشْكُرُكَ، آگے وَلَا نَكْفُرُكَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَلَا کو لمبا کرنا ہے، اگر لمبا نہ کریں گے تو معنی فاسد ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ، عین کو نکالنا ہے، وَنَخْلَعُ، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، آگے اللہم، لام کو لمبا کرنا ہے، اللہم، ایاک، یا کو لمبا کرنا ہے، ایاک، نعبد، نعبد، وَلَكَ نُصَلِّي، وَلَكَ نُصَلِّي، وَنَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، وَنَحْفِدُ، وَنَحْفِدُ، ہا کو نکالنا ہے، وَنَحْفِدُ، ہا کو اسی طرح باقی حروف کو، عین کو، ان حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر پہلے کے اندر ہم نے اس چیز کو سیکھا ہے۔ اگر آپ نے وہ سبق نہیں سماعت فرمایا تو اس کو ضرور سماعت فرمائیے۔ مدنی قاعدے کے تمام اسباق کو اگر آپ نے اچھی طرح تیار کر لیا، مدنی قاعدے کے تمام اسباق کو آپ نے پڑھ لیا، تو انشاءاللہ آپ کا قرآن اچھا ہو جائے گا۔ آپ قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھ جائیں گے اگر آپ نے مدنی قاعدے کے تمام اسباق کو پڑھ لیا۔ مدنی قاعدے کے اسباق جو ہیں وہ ریکارڈ ہیں، آپ ان کو
دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو پڑھیے وَنَحْفِظُ، آگے وَنَرْجُو، وَنَرْجُو، جیم کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے، اور واو مدہ کو لمبا کرتے ہیں. یہ ہم نے سبق نمبر 7 کے اندر، جو مدنی قاعدے کا سبق نمبر 7 ہے، اس کے اندر ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، اس لیے ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. وَنَرْجُو، رَحْمَتَكَ، رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى، وَنَخْشَى، عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. تو الحمدللہ دعائے قنوت بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے. دعا ہے رب تعالیٰ میں صحیح طریقے سے نماز کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.